آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ جلے جو نام رضا سے اسے جلائیں گے، جلے جو نام رضا سے اسے جلائیں گے، ہم ان کے نام کا نعرہ صدا لگائیں گے۔ ہلو ہلو، ہاں بھائی نور حسن، کیا حال ہے؟ جی کون صاحب؟ پہچان کے نہیں آپ؟ کون بول رہے ہیں؟ باغپت سے بول رہا ہوں، آس محمد قاسمی۔ اچھا، باغپت سے آس محمد قاسمی۔ آپ کی ہماری بات نہیں ہوتی تھی پہلے؟ دھیان نہیں ہے۔ ارے حکمت کے تعلق سے بات نہیں ہوئی تھی؟ اچھا، حکمت کے تعلق سے بھول گیا میں۔ بھول گئے؟ بات، ہاں بہت ٹائم کی بات ہو گئی ہوگی۔ چلو بہرحال جی، آپ کے اسٹیٹس دیکھتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ ہم بہت خوشی ہوتی ہے۔ اچھا شکریہ۔ امت کی فکر میں ہیں آپ ویسے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور لڑکیوں کے تعلق سے دیکھا میں نے آج اسٹیٹس آپ کا، اچھا تو تھوڑی سی گزارش یہ ہے آپ سے، تھوڑا دھیان اس طرف دے دیجیے آپ، کس طرف؟ لڑکیوں کے تعلق سے۔ آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھیے۔ نہیں میں نے دیکھی ہے، سب ویڈیو دیکھتا ہوں آپ کی، اچھا، لیکن جو ہونا چاہیے نا ہاں وہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو دیکھیے، سبھی مل کر جب کوئی کام کو کریں گے تو اچھا ہوتا ہے نا؟ جی جی جی۔ ہاں، تو میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں، ہاں، وہ سب مل کر جو ہے اپنی تقریر کے ساتھ ساتھ اس کو بھی جو ہے بیان کریں۔ جی جی۔ ہاں، ویسے اس کی زیادہ کچھ حقیقت نہیں ہے، ہمیں تھوڑا سا خوف ہو گیا ہے اس معاملے کا، ایسا خوف کچھ تو ہونا نہیں۔ چاہیے۔ خوف کی کیا بات ہے؟ ہاں، آئے دن مرتد ہو رہی ہیں لڑکیاں، اس میں خوف کی کون سی بات ہے؟ یہ آپ کی طرف معاملہ کچھ زیادہ ہے؟ اور نہیں، ہر جگہ کا معاملہ ہے، ہر جگہ کا معاملہ، ہماری طرف کچھ کم ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ہر جگہ کا معاملہ ہے بھائی، کیونکہ یہ جو RSS کے کتے ہیں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، جیسے دیوبندی وہابی ایمان لوٹنے کے لیے ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، تو مسلمان تو ہر طرف سے جو ہے پریشان حال ہے نا۔ جی جی جی۔ ہاں، وہی دور آ گیا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ مومن کا ایمان بچانا بڑا مشکل ہوگا۔ ہاتھ کی ہتھیلی پر آگ کا انگارہ رکھنا آسان، مگر ایمان بچانا مشکل۔ کیوں؟ ہے نا حضور کی حدیث؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ماشاء اللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صحابہ بھی چھوٹنا نہیں چاہیے۔ ہمارے ایمان و عقیدے کے لیے دنیا کے تمام بے ایمان بد مذہب پریشان ہیں کہ کس طرح سے ان مسلمانوں کا ایمان و عقیدہ لوٹا جائے، برباد کیا جائے۔ ہاں، ایک طرف غیر مسلم، ایک طرف جو ہے مسلمان کہلانے والے بد مذہب بد عقیدے، جیسے وہابی دیوبندی۔ جی، اچھا، وہاں بھی تو ہم بھی ہوں گے حضرت؟ ہاں، وہاں بھی تو ہم بھی ہوں گے؟ اچھا، آپ بھی وہابی ہو؟ نہیں، مطلب آپ کے حساب سے۔ اچھا، ہمارے حساب سے۔ ہاں، تو دیکھیے، مجھے نہیں پتا کہ آپ یہ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، مگر آپ کی ٹیم کے لوگ کرتے ہیں۔ نہیں، ویسے معاملہ یہ ہے کہ ہم بھی جب ہم نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھا تھا تو ہم بھی اہل سنت والجماعت سے ہی مسلک سے ہی تھے، اور اب بھی ہیں۔ اب بھی ہیں؟ نہیں، دیوبندی اہل سنت ہو ہی نہیں سکتا۔ دیوبندی اہل سنت کیوں نہیں ہو سکتا؟ ویسے میں ثابت کروں گا۔ اس کی وجہ؟ اہل سنت والجماعت کی تعریف کریں۔ آپ کرو۔ نہیں، آپ کریں، آپ سے کرواؤں گا، اور میں ثابت کروں گا۔ میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں یہ ثابت کروں کہ آپ اہل سنت سے نہیں ہیں، تو اسی لیے پہلے آپ اہل سنت کی تعریف کریں۔ اصل میں میرا تعلق
مناظرے سے تو ہے نہیں، میں آپ کو بتاؤں. نہیں آپ عالم ہے نا، آپ دیکھیے عالم ہونے کے ناطے آپ کر سکتے ہیں. جہاں تک مجھے میرا مسلک ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جی. سجدہ اسی کے سامنے جائز ہے، ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ نہ تعظیمی اور نہ دوسرا کوئی سجدہ جس میں شرک کی بو ہو، شرک کا شائبہ بھی ہو، نہ ویسا کرنا جائز ہے. تو یہ اہل سنت کی تعریف ہے یا اپنے طرف سے نہیں مجھے سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو. اہل سنت کی تعریف تو مجھے معلوم نہیں ہے. مجھے آپ اہل سنت والجماعت کی تعریف بتائیں. مجھے تو معلوم نہیں بھائی. ارے یار کیا پڑھایا آپ نے؟ ارے بھیا سنو تو، میں تو پہلے کہہ رہا ہوں میرا مناظرے سے کوئی تعلق نہیں، میں تو سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. یہ تعریف کوئی مناظرے سے تھوڑی تعلق رکھتی ہے. میں تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور ان سب کو تقریباً سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. دیکھیے اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور اجماع جی 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 تمام صحابہ کے عقیدے کو فالو کرتے ہیں. جی اہل سنت والجماعت ٹھیک ہے، یہی میرا ہے. جی 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 ٹھیک ہے. جی جی جماعت بنے گا تمام صحابہ کو ملا کر. جی جی تو صحابہ کے جو عقیدے پر ہے وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے، جو حضور سنت کو فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے، اہل سنت میں سے ہے. ٹھیک، جو حضور کو فالو کرتا ہو یا کو چھوڑتا ہو یا کسی صحابہ کی توہین کرتا ہو، کسی صحابہ کے. ایک بات تو بتاؤ، ہم نے صحابہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت کو چھوڑا؟ ہمیں یاد دلا دو، ہم اس پہ عمل کر لیں گے. ہو سکتا ہے کوئی چھوٹ گئی ہو ہمارے سے. چھوٹنے نہ چھوٹنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی بتاؤں گا، سب کچھ بتاؤں گا انشاءاللہ. میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ ثابت کروں گا کہ آپ اہل سنت والجماعت سے نہیں ہیں. اہل سنت والجماعت سے وہی ہوگا جو حضور کی سنت کو فالو کرے گا، حضور کی سنت پر عمل کرے گا. ٹھیک ہے، اور صحابہ کا جو اجماع ہے، اہل سنت والجماعت جو جماعت سے جڑا ہے، جو صحابہ کے عقیدے سے جڑا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح ہے. ہاں وہ سنی ہے، صحیح العقیدہ ہے. اچھا اچھا جی. تو یہ بتائیے کہ کس صحابی کا یہ کہنا ہے کہ معاذ اللہ حضور مر کر مٹی میں مل جائیں گے؟ ایسا تو کسی مطلب یہ تو میرا عقیدہ نہیں ہے بھائی. دیکھیے آپ کا عقیدہ ہو یا نہ ہو، میں نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ آپ کا، میں نے تو پہلے ہی کہا کہ پتہ نہیں آپ کا کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے، آپ کیا کرتے ہیں. سنیے جو آپ مجھے سنیے بھائی جان، جی جو آپ مجھے اب سمجھا رہے ہیں، آپ سے میں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا جب آپ نے یہ کہا تھا نا کہ میں وہابی ہوں. نہیں مطلب آپ کے حساب سے مجھے پتا نہیں کہ آپ کا کیا نظریہ ہے کیا نہیں. میں نے یہ کہا کہ رسول میرا عقیدہ کیا ہے، میں بتاؤں آپ کو رسول اللہ کے بارے میں. دیکھیے مجھے مت بتائیے، میں سب جانتا ہوں. کیا جانتے ہیں؟ ریوندی بدلتے ہیں وہ سب بھی جانتا ہوں. بطخ کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا ملا جی، حکیم صاحب. ارے سنو یار سنو، میرا بات کرنے کا مطلب یہ، میں جانتا ہوں آپ کو. مجھے جانتے ہیں آپ؟ میں جانتا ہوں آپ کو. ایسی بات نہیں ہے، آپ سے 1.5-2 سال پہلے بھی میری بات ہوئی تھی. اچھا اچھا. اور تھوڑا سا مطلب یہ ہے، رخ دوسری طرف موڑ لیجیے اپنا. میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ. دیکھیے جس طرح ہم ان چیزوں سے انشاءاللہ کچھ نہیں ہونے والا ہمارا. اور بلکہ ہمارے یہاں خود جو دوسرے لوگ تھے، یہ بریلوی ٹائپ کے لوگ تھے جو قبروں پہ سجدہ کرتے تھے جا کر کے، وہ اللہ کا شکر ہے جماعت سے جڑ گئے ہیں. زہر بہت بھرا ہوا ہے تمہارے اندر، اور ہر دیوبندی بد مذہب کے اندر زہر ہی بھرا ہوا ہوتا ہے. ہمارا پورا گاؤں یہ مان لیجیے پہلے شرک میں مبتلا تھا. اب مجھے یہ بتائیے، کسی عالم نے، سنی عالم نے، کسی بریلوی عالم نے کسی قبر پہ جا کے سجدے کا حکم دیا؟ تو سجدے کا حکم نہیں دیا، لیکن یہ لوگ پہلے جب آپ جو میں کہہ رہا ہوں وہی جو آپ کا دعویٰ ہے، پہلے اسے سنو. یہ جلسہ جلوس جو میں کہوں گا میں ثابت کروں گا. میں اپنی پھر لگے کیوں یہ ادھر کیوں گئے؟ پھر یہ دیکھیے کیوں پھر ادھر؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبح میں مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہوگا. حضور کی حدیث ہے کہ نہیں؟ بتائیں. نہ بالکل ہے حدیث. حدیث کا کون انکار کرے گا؟ سنیے، شروعات میں مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پر مومن ہوتا ہے، گناہگار صحیح پر مومن. مگر جیسے ہی وہابی دیوبندی سے ٹانکا جوڑتا ہے، اس سے ریلیشن ہوتا ہے، تو نماز کے قریب ہو جاتا ہے، ایمان سے دور ہو جاتا ہے. نماز کے قریب ہو جاتا ہے، ایمان سے دور ہو جاتا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، پہلے بات سن لیجئے. ہر
نماز پڑھنے والا مسلمان نہیں، ہر روزہ رکھنے والا مسلمان نہیں، ہر زکات دینے والا مسلمان نہیں، ہر جنگ کرنے والا مسلمان نہیں. مانتے ہیں اس بات کو؟ میں سنو ثابت کروں گا، جو جو کہوں گا وہ ثابت کروں گا انشاءاللہ. ارے اپنے جو مطلب تمہارے بس کی ایک بات نہیں ہے، جو میں پوچھوں اس کا تم جواب دے دو، نہیں دے پاؤ گے. اور جو تم ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو اس الزام کا بھی تم الزام کہاں بھائی؟ حکیم کون جی سے میں نے آپ کون سا الزام لگایا بھائی؟ آپ میری بات یہی الزام کہ قبروں پہ سجدہ کرنا یہ وہ. ہمارے کسی عالم نے، کسی بریلوی عالم نے اگر یہ کہا ہو کہ جا کے قبروں پہ سجدہ کرو تو ان کو ایک حوالہ ثابت کرو. اور اگر کوئی جاہل اپنی جہالت کی بنیاد پر، سنیے، اگر کوئی جاہل اپنی جہالت کی بنیاد پر وہاں جا کے سجدہ کرتا ہے تو پھر اس کا الزام علماء اہل سنت پر کیوں؟ جواب دیجیے اس بات کا. جواب یہ ہے، اس علماء اہل سنت پہ الزام اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے محنت نہیں کی، جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں. جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو. آج کل سنیے آج کل جھوٹ ایک دم عام ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، رافضی ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ مسلمان کیوں نہ. اچھا مجھے ایک بات سنیے، اب ایک بات، شیعہ اور رافضی بھی الگ الگ ہوتے ہیں. خاموش رہیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، یعنی ہم میں سے کیوں نہ ہو. جھوٹ عام طریقے سے بول رہے ہیں لوگ، ٹھیک. دوسری بات یہ کہ ناچ گانا رنڈی بازی یہ سب کھلے عام چل رہا ہے، شراب بازی، جوا خوری، یہ سب کھلے عام چل رہا ہے. ہمارے پورے سعودی نے، سنیے، ہمارے سعودی میں نہیں، سنیے تو ہمارے سعودی میں نہیں، ہم سب کے سعودی میں. بات سن لیجیے. تمہارے سعودی نے تو باقاعدہ کلب کھول دیے ہیں، کھولے ہیں کہ نہیں کھولے ہیں؟ ہمارے میرے سعودی بھائی ہم سب نچانے کے لیے کلب کھولے ہیں اور اس کا نام رکھا ہے کیا؟ حلال کلب. ناچ گانا بھی حلال ہوتا ہے. ہم نے کب کیا؟ جواب دیجیے جو میں کہہ رہا ہوں. ہم نے کب کیا کہ وہ صحیح کیا انہوں نے؟ ہم نے کب کیا وہ صحیح کیا انہوں نے؟ اچھا نہیں کہا نا صحیح. ہم نے کب کہا وہی صحیح کیا؟ پھر تم نے ان کا رد کیا؟ میں رد بالکل. کب کیا؟ چلیے ایک رد دکھائیے. میں سنو، ہمارا تعلق جو ہے نا یوٹیوب سے نہیں ہے. ایک بھی جواب نہیں دے پاؤ گے کیونکہ آپ نور حسن سے بات کر رہے ہو. ارے میں ساری راؤ بھٹی جانتا ہوں دیوبندیوں کی یار، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کتنے کلر بدلتے ہو. اور میں نے شروع میں بھی کہا کہ میں سب جانتا ہوں کہ تم لوگ کتنے کلر بدلتے ہو. وہاں بھی دیوبندی کتنے کلر بدلتے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ تم دیوبندی بن جاؤ گے مرنے سے پہلے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دیوبندی جو ہے کھلے عام، انشاءاللہ جو ہے کھلے عام اللہ کے رسول کی شان میں توہین کرتا ہے. کھلے عام نہیں بالکل نہیں، وہ دیوبندی نہیں جو توہین کرتا ہے. تو یہ بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں کو علم غیب سے تشبیہ دینے والا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بولو بھائی. بالکل ظاہر سی بات ہے، کافر ہے. کافر ہے. کی بات ہے. تھانوی نے حفظ الایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں؟ جواب دو. ارے سنو سناؤ کچھ نہیں، جواب دو. ارے جواب تو دے رہا ہوں بھائی. جواب تو دے رہا ہوں. جواب سناؤ دھیان سے سنو. اور تھانوی کیا ہزاروں تھانوی آ جائیں یا ہزاروں بریلوی آ جائیں، اگر کوئی اس طرح کے الفاظ کہے گا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہو تو وہ بھی کافر ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، میرا دل خوش. ہزاروں بریلوی آ جائیں، ہزاروں تھانوی آ جائیں، ہزاروں قاسم نانوتوی آ جائیں اور ہزاروں نور الحسن آ جائیں یا ہزاروں میرے جیسا ادنا سا مسلمان آ جائے، تو پھر تھانوی نے کفر کیا کہ نہیں کیا حفظ الایمان کی عبارت کے تحت؟ اگر انہوں نے گستاخی کی تو کفر کیا. آپ نے پڑھی نہیں یہ کتاب؟ آنکھوں سے اندھے کیوں ہوتے ہو یار؟ آنکھوں سے پٹی کیوں باندھ لیتے ہو جب اس طرح کی کوئی بات آپ کو بتائی جاتی ہے؟ سرچ کیوں نہیں کرتے، تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. اس دنیا میں جیسی کرنی ویسی بھرنی. آخرت کا انجام بہت برا ہے، بہت خطرناک ہے. اگر نہیں سدھرے مجھے امید ہے انشاءاللہ تم دیوبندی بن جاؤ گے مرنے سے پہلے. ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور تمہاری پوری ٹیم ساتھ کے ساتھ انشاءاللہ. میری دعا ہے اللہ سے. کتے کے بھونکنے سے نا، کتوں کے بھونکنے سے بھونک تو آپ رہے ہیں بھائی، بھونک تو آپ رہے ہیں. آپ کی آواز. میں نے تو نہیں کہا کہ تم بریلوی بن جاؤ. ارے میں کیوں کہوں گا کہ تم بریلوی بن جاؤ؟ گستاخ رسول کبھی ایمان والا بن ہی نہیں سکتا. بھائی گستاخ رسول ہم ہے کہاں؟ ارے گستاخ رسول ہو اور گستاخ رسولوں کے ساتھ رہتے ہو، گستاخ رسولوں کا ساتھ دیتے ہو. نہیں یہ تو غلط فہمی ہے آپ کو. نہیں، اس غلط فہمی کو دور کر لو. جی ارے میری بات سنو، میں نے تو آپ سے دوسرے مقصد کے لیے فون کیا تھا یار. ہم تو آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں. ارے تم مسلمان سمجھتے ہو، تمہارے تھانوی جی مسلمان سمجھتے ہیں، اور ایسے نہیں گھٹنے ٹیک کے ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمارے پیچھے تم لوگ نماز پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، اور ہمیں مسلمان جانتے ہو. مگر ہم ہیں کہ ہم کسی بد مذہب بدعقیدے کو، کسی گستاخ رسول کو مسلمان نہیں سمجھتے. جو حضور کا گستاخ ہے کافر ہے.
ارے سنو, تم لوگ کافروں کے ساتھ رہتے ہو, ٹھیک ہے, ارے گستاخیاں کرتے ہو اور کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہو. سنو تو میری بات سنو یار, اتنا چلا کیوں رہے ہو یار؟ سچائی بتا رہا ہوں, بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا بھائی. سچائی بتا رہا ہوں, نور حسن کا یہی کام ہے 24 گھنٹے انشاءاللہ. ارے 24 گھنٹے انشاءاللہ ایک کام وہ بھی آئے گا کہ تم صحیح رہنمائی کرو گے لوگوں. دنیا دیوبندیت میں ابھی تک کسی دیوبندی عورت نے کوئی ایسا بچہ ابھی تک پیدا ہی نہیں کیا جو اس گناہگار نور حسن سے بات کر کے اپنے 4 اکابر کو کافر, جو 4 اکابر کافر ہیں انہیں مسلمان ثابت کر دے. آپ گناہگار ہیں؟ جی ہاں میں گناہگار ہوں. آپ نیک ہیں؟ آپ گناہگار, آپ نیک ہیں؟ آپ نیک ہیں؟ آپ نیک ہیں, پرہیزگار ہیں, بے گناہ ہیں بھائی؟ آپ گناہوں سے آپ بے گناہ ہیں؟ جواب دیجیے, آپ بے گناہ ہیں؟ ہم اپنی بے گناہ. جواب دیجیے, آپ بے گناہ ہیں؟ جی ہاں. ہم دیکھو میری بات سنا, اگر کوئی گناہ ہو جائے نا تو ہم آپ کے سامنے نہیں کہیں گے. ہم آپ کے سامنے نہیں کہیں گے. نہیں, آپ بے گناہ ہیں. ارے ہم آپ کے سامنے کوئی کہیں گے آپ بے گناہ ہے, بس اتنا جواب دیجیے. حلق میں نا بریلی شریف کا بانس ڈل جاتا ہے جب نور حسن بات کرتا ہے. میں گناہگار ہوں, اس لیے میں اپنے آپ کو گناہگار بول رہا ہوں. کتنی گندی زبان بے گناہ ہو یہ بتاؤ. دیکھو یہ کسی عالم کی زبان, بے گناہ ہو یہ بتاؤ. کتنی گندی زبان استعمال کرتے ہیں. بے گناہ ہو یہ بتاؤ. ارے بات تو سنو بھائی, چلانے سے کیا فائدہ ہے؟ سننے کی صلاحیت ہونی چاہیے آدمی کے اندر. ارے تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے کسی چیز, سننے کی صلاحیت نہیں. الحمدللہ نور حسن کو سننے کی بھی صلاحیت ہے اور بولنے کی بھی صلاحیت ہے. ارے سنو تو صحیح, سامنے والے کو ٹھوکنے کی بھی صلاحیت ہے. ارے سنو انشاءاللہ آوازیں بند کر دیتا ہوں, تمہاری آواز بند ہو چکی ہے. جواب نہیں دے رہے ہو, تم بے گناہ ہو, جواب دو. سنو جواب دو, تم بے گناہ ہو. ارے میری بات تو سنو بھائی, کہہ رہا ہوں, جواب تو دے رہا ہوں, سنو. اسی بات کا جواب دے رہا ہوں, سنو دھیان سے سنو, تھوڑا سا توجہ کے ساتھ. ہم اگر گناہگار ہیں تو ہم اللہ کے سامنے کہیں گے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. ہم آپ سے نہیں کہیں گے. ارے مجھ سے کہو گے یا نہیں کہو گے, مگر اتنا بتاؤ کہ تم گناہگار ہو یا نہیں. بھائی جو اگر ہم, پہلی بات تو ہم آپ کے سامنے کہیں گے نہیں, اگر ہم ہوں گے بھی تو. تمہارے ملا جی تو نماز میں رو رو کے دعا مانگتے ہیں, اللہ کس کے سامنے مانگتے ہیں یا اللہ. ارے سالے رو پڑتے ہو تم لوگ, تمہارے پاس صرف گالی گراؤ. ارے روتے ہو تم لوگ, مطلب دوسروں کو ڈھونگ رچاتے ہو. کفر کے فتووں کی فیکٹری ڈھونگنا چاہتے ہو جماعتوں میں. تمہارے مسلمانوں کو دکھاتے ہو, دیکھو یار یہ کتنے اچھے لوگ ہیں یار, رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں. سدھر جاؤ. انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ تم بھی جماعت میں نکلو گے. ابے شیطان کی اولاد, بکواس کم کر ذرا, اس طرح کے جملے استعمال مت کر. کافر کی اولاد. انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ آپ بھی. بکواس نہیں. تمہارا پاپا دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے؟ بھائی اللہ کا شکر ہے, سب اہل سنت والجماعت میں سے, نہ بریلوی نہ دیوبندی. کیا یہ تو دیوبھنگی ہیں؟ ارے بے ڈھنگے تم ہو بھائی. دیوبھنگی بول رہا ہوں, دیوبھنگی نہیں بول رہا ہوں, دیوبھنگی بول رہا ہوں. سنو یار میری بات سنو. تو جو کہتا نا بار بار کہ دیوبندی بن جاؤ گے, یہ ہو جاؤ گے, خون میں آگ لگ جاتی ہے, خون کھول جاتا ہے میرا. ارے میری بات تو سمجھ کے چلو تھوڑا ٹھنڈا ہو جاؤ, ٹھنڈا تو ہو. تو مجھے یہ بتا, آج محمد دیوبندی تو بے گناہ ہے, بس اتنا بتا. ارے سنو, چھوڑو یہ باتوں کو, پھر وہی بات, ہم گناہ ہے, نور حسن کے کسی بھی سوال کا, کسی بھی اعتراض کا تمہارے پاس جواب نہیں ہے, کسی بھی دیوبندی ملا کے پاس. ارے میری بات سن بیٹے, خالی لیٹرین صاف کری تم نے دیوبند کی. ارے سنو وہاں تو کرمچاری رہتے ہیں, کچھ نہیں ہے وہاں کرمچاری پڑھے رہے ہو تم لوگ, صرف پڑھے رہے ہو. تم نے پڑھائی نہیں کی ہے, صرف پڑھے رہے ہو. نہیں. اور لیٹرین صاف کری ہیں, گھاسیں وہاں کی ہیں, میں نے دیکھا ہے, سیدھی کی ہیں لوگوں کی, سمجھے. میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں جو بریلوی ہے نا, چل جا, اور آج کے بعد کال مت کرنا مجھے کسی بھی, مطلب سن تو لے بھائی, فون مت کاٹنا یار, فون مت کاٹنا. سنو مجھے بات کرنی ہے آپ سے, فون مت کاٹو, فون مت کاٹنا. سنو بولو جلدی بولو, کام کی بات بولو, اب فالتو بات نہیں. بالکل بھی کام کی بات تو بولنے کے لیے فون کیا تھا یار, تم تو دوسری چیزوں میں لگ جاتے ہو. ہم تو کہتے ہیں آپ سے یہ کام کر لو. جلدی بولو کام کی بات. تیل تال کیسے چل رہا ہے آپ کا آج کل؟ تیل بہت اچھا چل رہا ہے ماشاء اللہ. ادھر بھی بھیج سکتے ہو؟ نہیں بھیجیں گے. کیوں نہیں بھیجو گے بھائی؟ کسی دیوبندی کو میں تیل نہیں دیتا ہوں. اچھا نہ. ارے کاروبار تو شروع کر لو. کاروبار تم سے کرنا ہی نہیں ہے مجھے. اچھا, میں کسی گستاخ رسول سے کاروبار کرتا کب؟ بھائی میں گستاخ کب ہوں بھائی, یہ تو بتاؤ. میں تو صرف اپنے مومن بھائیوں کو دیتا ہوں, ایک دو بوتلیں کر کے دے دوں گا. اپنے سنی بھائیوں کو دے دوں گا, چاہے ہول سیل میں چاہے مطلب ریٹیل میں, مگر کسی بد مذہب بدعقیدے کو میں ہول سیل بھی نہیں کرتا. میں اپنا فائدہ کب دیکھتا ہوں؟ میں تو اپنے مسلمان بھائیوں پر ہی جو ہے الحمدللہ
एक वैसे माशाल्लाह हमारे उन पे मुझे गर्व होता है कि मेरे मोमिन भाई अल्हम्दुलिल्लाह सलामत हैं और अपने घर परिवार के लिए मुझसे ऑयल मंगाते रहे, बस यही बहुत है। क्या गर्व पर बोल रहे हो? गर्व कोई चीज है क्या? गर्व फख्र बोलो भाई, फख्र बोलो, फख्र। उर्दू की हिफाजत करना भी जिम्मेदारी है हमारी। अरे तो मैंने बोला माशाल्लाह, पहले फख्र बोला है, गर्व बोला है, सब चीज बोला है मैंने। वैसे माशाल्लाह हमारे यहाँ जो मतलब अहले सुन्नत वल जमात के जो लोग रहते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं उनके। अरे मुझे क्या चाहिए तुम्हें लंबे लंबे बालों से तुम्हारे? जब तुम्हारे पास ईमान ही मौजूद ना है तो तुम्हारे लंबे बालों से या तुम्हारे कारोबार से मुझे क्या लेना देना? मैं तुम्हारे जैसे देवबंदियों से कारोबार करता भी नहीं हूँ। तुम्हें कभी सुनो एक बात सुनो, तुम्हें कभी ज़ियारत रसूल हुई? अबे जाहिलो, मुझे हुई या नहीं हुई और क्या जरूरी है कि हर मुसलमान को जो है ज़ियारत होगी ही होगी? नहीं बताओ ना सही। मुझे नहीं हुई, अल्लाह करे मुझे करा दे अपने नबी के रोज़े का दीदार और अपने नबी इंशाल्लाह। सुनो, जब ये रास्ता छोड़ दोगे ना, जिस रास्ते को तुम तशद्दुद के साथ अपना रहे हो, इंशाल्लाह तभी हो जाएगी। ऐसा है, तुम्हारे जैसे काफिरों के साथ भीड़ में रहने से बेहतर है कि मैं अकेला इहदिन सिरातल मुस्तकीम पर चलना बेहतर समझूंगा। अकेला सिरात मुस्तकीम यही है, सिरात मुस्तकीम ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत को कबूल किया जाए, तस्लीम किया जाए, उनकी शान और अजमत को बयान किया जाए। वो इहदिन सिरातल मुस्तकीम नहीं जो खुदा को जहाँ झूठा माना जाता है और कहते हैं कि माज़अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है। नहीं भाई, हाँ, ऐसे कौन मानेगा भाई? अरे तुम्हारे पापाओं की किताब में लिखा है यार, आसमान देवबंदी हकीम जी। अरे मेरी बात सुन भाई बेटे, मेरे तेरे पे फोन इसलिए लगाया था कि ये जो इर्तिदाद की जो लहर है, इसके ऊपर वीडियो ऑडियो बना लिया करो और थोड़ा सा मतलब इस तरफ ध्यान दो। इंशाल्लाह हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा आपसे, ना हमारा कुछ बिगड़ सकते। हम तो मुतमईन है, अल्लाह का करम है। काम करता हूँ मैं, अपने मोमिन भाइयों को बताने के लिए, समझाने के लिए काम करता हूँ। सिर्फ हर इंसान की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने आप को संभाले, अपने आप को सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। एक बात तो बताओ, तुम्हारे फॉलोअर्स इतना कम क्यों हो गए? सब्सक्राइबर्स बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, काफी है। ये दूसरा चैनल चला रहे हो आजकल? काफी है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ऑडियो 10-15 चैनलों पर जाती है मेरी ऑडियो अल्हम्दुलिल्लाह। रोज के कई हजार लोग ऑडियो को सुनते हैं, कई हजारों की तादाद में। यूट्यूब से भी कमाई करते हो? फिर वही बात, कमाई करते हो अल्हम्दुलिल्लाह। दिन का काम करता हूँ। दिन का काम तो करते हो, मेरी बात सुनो भाई, थोड़ा सा इधर वीडियो बना लिया करो। इत्तिलात की जो लहर है वो थोड़ी सी तो मैं तो आपकी तरफ कुछ ज्यादा है। अल्लाह करेगा के लिए जो है खुलेआम लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ और बोलता हूँ, डरता नहीं हूँ मैं तुम्हारे जैसे लोग से। अरे हम आपको डरा भी नहीं रहे भाई, हम आपको डरा भी नहीं है भाईजान। अरे यार एक देवबंदी है, तेल मांग रहा, तेल दे दो। मैंने कहा तेरे जैसे लोगों से मैं कारोबार नहीं करता हूँ। मैं घर पे ही हूँ। हाँ, उधर नहीं गया हूँ। अच्छा, कितना बड़ा है? निकल नहीं रहे हैं लेकिन मुझसे बुखार रह रही है। अच्छा, अगर अपने पास ओरिजिनल शहद हो? हाँ शहद है जी, ओरिजिनल शहद है अल्हम्दुलिल्लाह। वो किलो के हिसाब से जा दिया है, तो आधा किलो या 250 ग्राम या जितना भी मंगाना चाहो मंगा दियो। ठीक है, आ जाइयो आप, घर आ जाओ, मैं रामपुर जाने वाला हूँ। दोपहर को आओगे वहाँ से? हाँ, उधर से मैं दोपहर में आऊंगा। दुकान पे होगा ना? नहीं, घर ही मिल जाएगा। तो फिर लेके आना, तकरीबन 100 रुपए का ले आना। अच्छा, चलो ठीक है, चलो हो जाएगी बात, मैं अभी बताता हूँ आपको। हाँ ठीक है, मैं जरा इधर बात कर लूँ। हाँ ठीक। हाँ भाई जी फरमाइए हकीम साहब, क्या कह रहे थे तुम? अरे मैं कह रहा था, मैं उधर भी बना लेगा, थोड़ा ध्यान उधर दे लो भाई, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है इंशाल्लाह आपसे। अरे मैं सब कह रहा हूँ कुछ बिगड़ा या नहीं बिगड़ा, तुम तो क्या बोलूं मैं तुम्हें, क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। बहुत बड़े बेगैरत लोग होते हो तुम लोग। वहाबी देवबंदी बनने के लिए, समझे? जी फरमाइए। महा बेगैरत होना भी जरूरी है।
अरे ऐसा कुछ नहीं है اور यार। مہا جھوٹا بھی ہونا بہت ضروری ہے، किसी दिन اور तुम देवबंद مہا आओ بے मैं तुम्हें شرم ہونا घुमाऊंगा। بہت ضروری ہے، तुम किसी दिन देवबंद आओ तुम्हें سمجھے؟ घुमाऊंगा। ہاں तुम किसी दिन देवबंद मदरसे में आओ इंशाल्लाह तुम्हें घुमाऊंगा और तुम बैठो वहां जाके। ارے مجھے کیا ضرورت ہے تمہارے مدرسے میں آنے کی؟ वैसे सुनो यार मेरे साथ اچھا میں کال کٹ کر رہا ہوں، مجھے کچھ اور بھی کام ہے، میں رکھ رہا ہوں کال، ٹھیک ہے؟ अरे मेरी बात तो सुन भाई, کیا؟ बरेलवी लड़के मेरे साथ पढ़े, मैं कह रहा हूँ कभी आके तो देखो यार उधर। ارے میں بھی دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھا ہوں، میں جانتا ہوں۔ देवबंद जाके कभी 2-3 درس में तो बैठो, 2-3 सबक में तो बैठो भाई। سنو سنو، تمہارے دیوبندی مدرسے کا کون سا ایسا ملا ہے جو سب سے بڑا علم رکھنے والا ہو، اس سے میری بات کر۔ अरे बात क्यों करा भाई, बैठ जाके बैठो उनकी میں اس کی پھر میں اس کی دکھاتا ہوں نا، میں تمہیں علمی صلاحیت रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम فون کاٹ کے بھاگتے ہیں دیوبند کے ملا جی میرا، अरे मेरी बात सुन भाई, دیوبند کے ملا جی فون کاٹ کے بھاگتے ہیں، جیسے تم سے جواب نہ دیا گیا ویسے ان سے بھی جواب نہ دیا جاتا ہے۔ کسی ایک بات کا تم نے جواب دیا میری، रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु کسی अलैहि ایک بات کا वसल्लम تم نے جواب دیا۔ حدیثوں کے خالی حافظ بک بک کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ثابت کرنے سے کچھ بھی ہوتا ہے، سمجھے؟ ثابت کرنے سے ہوتا ہے۔ मैं आपको दावत दे रहा हूँ कि आप इधर तशरीफ ले आए। ابے جاہلو، جس کو خود جواب دینا نہ آتا ہو، تم دعوت دو گے مجھے چلے کے پلو؟ अरे चिल्ले की दावत नहीं दे रहा हूँ बेटा, मैं इधर की दे रहा हूँ दावत। چل ایسا کر حکیم، اپنا علاج کر لے، इलाज तो तेरा हो गया इंशाल्लाह। ہاں اپنا علاج کر لے، پھر اس کے بعد میں جو ہے مجھے دعوت دینا۔ आपको پہلے दावत اپنا है, بدعقیدگی کا علاج کر لے، کفر آپ کو کا علاج دعوت کر لے۔ आपको दावत है कि आप तशद्दुद छोड़ के दूसरी तरफ अपनी اسی کا نام تو ایمان ہے کہ حضور کے گستاخ سے ترشروئی کے ساتھ پیش آؤ، نرمی کے ساتھ پیش مت آؤ، سختی کے ساتھ پیش آؤ، अरे भाई اسی کا نام تو ایمان ہے۔ तुम हमारी तरफ देखोगे ना उधर ارے सारे اسی लड़के کا भाग نام تو जाएंगे, ایمان ہے، उधर सारे लड़के भाग گستاخ जाएंगे, رسول سے سختی کے ساتھ پیش آؤ۔ उधर सारे तो लड़के ईमान भाग है। जाएंगे, उनका फिक्र कर लो थोड़ी सी। چل فون رکھ یار، اب مت کال کرنا، ٹھیک ہے؟ بہت ٹائم ہو گیا، 26 منٹ برباد کر دیے تو نے میرے۔ अल्लाह आपको हिदायत दे। تجھے اللہ ہدایت دے، اور تھانوی کافر کو کافر کہنے کی ہدایت دے، اور قاسم ننوتوی کو کافر کہنے کی ہدایت دے۔ آج سمجھ میں؟ अल्लाह आपको हिदायत दे। الحمدللہ میں ہدایت پر ہوں، मैं भी हिदायत हूँ भाई। ہاں، اور اللہ تعالیٰ مجھے نیکیوں کی اور اچھے اعمال کی ہدایت عطا فرمائے، आमीन ایسے کر کے بول۔ आमीन है ना? आमीन। हाँ। जी, आमीन। میں بہت گناہ گار ہوں، سیاکار ہوں، بدکار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے अल्लाह बदकारी से महफूज نیکیوں फरमाए کی، आपको। ہاں اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی ہدایت عطا فرمائے، आमीन اچھے اعمالوں کی ہدایت عطا فرمائے۔ आमीन। ہاں میں دعا کرتا ہوں ہدایت کے لیے، مگر بے ایمان نہیں ہوں جو ایمان کی ہدایت نہیں، ایمان پر تو میں ہوں الحمدللہ، اہدنا الصراط المستقیم پر میں ہوں، ہاں اہدنا الصراط المستقیم پر اللہ تعالیٰ چلاتا رہے، اس چیز کی جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں۔ تم کو نہ بولنے آتا ہے، سمجھے؟ نہ بات کرنے کا کوئی ڈھنگ، نہ سلیقہ، کچھ نہیں معلوم کہ کس سے کس طرح بات کرنی ہے۔ और कितने ارے लोग से ایسا बात بھی करूं کچھ भाई بتائیں आपसे? گے تو اہل سنت و جماعت کے جو ہے افراد ہی بتائیں گے، سمجھے؟ सुना है तुम्हारी नमाज इमाम काबा के पीछे भी नहीं होती। ابے جاہلو، کسی کافر کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، لے کے پچھلو، वहाँ भी इमाम काबा भी काफिर है। کسی کافر کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ کعبے کا امام ہو، سمجھے؟ इमाम چاہے وہ काबा भी کہیں کا काफिर। امام ہو، چاہے وہ مسجد نبوی کا امام ہو۔ مسجد حضرت نبوی مولا کے- علی نے 3 دن نماز نہیں پڑھی تھی، معلوم نہیں ہے بھائی ابلیس؟ अरे कमीने सुन तो ले मेरी बात सुन। تجھے معلوم نہیں ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے 3 دن نماز نہیں پڑھی تھی؟ معلوم ہے کہ نہیں؟ مسجد نبوی میں نہیں گئے تھے آپ؟ معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ اس بات کا جواب دے۔ मुझे मालूम नहीं है بک भाई। بک کرنے آتا ہے تجھے؟ یاد کچھ ہے تجھے؟ मुझे ये बात याद नहीं تو है। جب تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی کسی بھی طرح سے، کسی بھی طریقے سے، تو ہم تمہارے جیسے ابلیسوں کے پیچھے نماز کیوں پڑھیں؟ تمہارا استاد ابلیس بھی بہت بڑا نمازی تھا، اس کے اگر سجدوں کو روئے زمین پر بچھایا جائے تو ایک رائے کا دانہ رکھنے برابر جگہ نہ ملے، سمجھے؟ کیا اس کا سجدہ کوئی کام آئے گا؟ इमाम काबा भी سجدہ کوئی काफिर है। کام آئے گا ابلیس کی اولادو؟ یہ بتاؤ، इमाम काबा भी काफिर है। اس की کوئی عبادت، کوئی اس کا سجدہ کام آئے گا؟ یہ بتاؤ۔ इमाम काबा भी काफिर ارے है ना مجھے तुम्हारे یہ हिसाब بتا से। کہ ابلیس کی کوئی عبادت، کوئی اس کا سجدہ کام آئے گا؟ भाई क्यों काम नहीं आएगा ये भी तो वजह है ना उसकी। काम तो ہاں، आएगा بتاؤ नहीं। بتاؤ लेकिन بتاؤ، क्यों آئے नहीं گا؟ आएगा ہاں یا نا میں جواب دے، ابلیس کا سجدہ اس کی عبادت کام آئے گی؟ नहीं आएगा इसलिए कि उसने ماشاء اللہ، ہاں۔ تو جب
حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کرنے والے کی کوئی عبادت کام نہیں آ سکتی، تو جو میرے آقا کی شان میں توہین کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کی شان میں توہین کرتے ہیں، حضور اکرم نور مجسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو توہین کرتے ہیں، پھر ان کی کوئی عبادت، کوئی ان کا عمل، کوئی سجدہ کیسے کام آ سکتا ہے؟ بالکل، جو توہین کرتا ہے اس کے کیسے کام آئے گا؟ تو تم توہین کرنے والوں کے ساتھی تو ہو، جاہلو، سدھر جاؤ، اپنا علاج کر لو پہلے. چل اب رکھ فون، ٹھیک ہے؟ تیرے بس کی بات نہیں ہے، تیرے جیسے 36 آتے ہیں دن بھر میں. ٹھیک، فون تو ہی کٹ کرے گا آج. ہاں تو میں کر رہا ہوں کٹ، اس کی کوئی بات نہیں ہے، میں کر رہا ہوں نا، چلے کے پلے.